الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, hope you are fine there. Today we will study unit number 11, Noise in the Environment, subject English, class 9th, words, meanings and translation. Dear students, as you know that it is the second topic of this lesson, words, meaning and translation. So before to study this lesson, before to explain this topic, I would like to give you a short review about our previous topic. It was also words, meanings and translation, but it was paragraph number 1 to 4, and today inshallah ta'ala we will study paragraph number 5 to 8 inshallah. So let's have a look toward our previous topic. Dear students, in our previous topic we learned how can we improve our vocabulary. So students, اس میں ہم نے سیکھا کہ vocabulary بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ زیادہ بک ریڈنگ کرنی ہے، پھر اس میں سے جون سے نیو ورڈز ہماری وکیبلری میں ایڈ ہو ہم نے ان کو اپنی ڈائری کے اوپر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اس طرح آپ اپنی وکیبلری کو مزید امپروو کرنے کے لیے ایک ورڈ کی جو ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ میں فارمز ہیں آپ ان کو بھی یاد کر کے مزید اپنی وکیبلری کو امپروو کر سکتے ہیں. سملرلی میں نے بتایا تھا کہ بیٹا جب آپ اپنے ٹیچرز کو زیادہ لسن کر رہے ہوں تو اس دوران بھی جو ہے وہ نیو ورڈ آپ کی وکیبلری میں ایڈ ہوں تو آپ ان کو بھی نوٹ کیجئے اور یاد کیجئے اور ان کو سنٹینسز میں کنورٹ کیجئے، یعنی ان کے سنٹینسز بنائیے اور ان کو ڈیلی لائف میں یوز کیجئے. اور کچھ یہ میں نے ایپس بتائیں تھیں، ان کو اپنے موبائل فون پر انسٹال کیجئے اور ادھر سے آپ ورڈز کے جو میننگز وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کے جو کریکٹ پروننسیشن ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں ورڈ کے. پھر ہم نے اس لیسن کی جو 1 to 4 پیراگراف تھے اس کی یہ وکیبلری ہم نے ریڈ کی بیٹا. 1 by 1 پیراگراف کو ہم نے ریڈ کیا اور نوائز پولیوشن کی ڈیفینیشن پڑھی اور اس کے جو ڈفرینٹ کازز تھے، اور پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو تھی وہ ہم سے کیا اس نے جو ہے نا اپنی سجیشن دی کہ کتنا اس کا ڈیسیبل لیول ہونا چاہیے، میکسیمم اور منیمم ہے بیٹا جو ریزیڈینشیل ایریاز میں وہ ہے 55 ہے، آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. اور میکسیمم انہوں نے بتایا کہ وہ بھی جو انڈسٹریل جو ایریاز ہیں، کمرشل ایریاز جو ہیں ادھر 75 ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 91 ڈیسیبل تک یہ پہنچ چکا ہے، جس سے آلریڈی بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ لائف جو ہے اور ہیلتھ ان کی جو ہے نا وہ ڈینجر میں ہے، خطرے میں ہے. اوکے، تو آئیے اسٹوڈنٹس آج کے لیسن کو ہم ریڈ کرتے ہیں. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، بائی دی اینڈ آف دس لیسن انشاءاللہ تعالیٰ یو ول بی ایبل ٹو نو ہاؤ ڈز ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولیوشن. آپ یہ جان جائیں گے کہ یہ جو شور کی آلودگی میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح اضافہ کر رہی ہے شور کی آلودگی میں. نمبر 2، ٹو نو اباؤٹ دا ہارمفل افیکٹس آف نوائز پولیوشن آن ہیومن ہیلتھ. انسانی صحت پر یہ جو آلودگی کے مضر اثرات ہیں ان کے بارے میں آپ جان جائیں گے. ٹو نو ہاؤ کین وی کوپ ود دا سیریس ایشو آف نوائز پولیوشن. یہ شور کی آلودگی جو اتنا سنگین مسئلہ ہے اس سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایز یوزول یہ ہمارے پاس جو وکیبلری ہے پیراگراف جو ہیں 5 to 8 ان کو ریڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی انمانیٹرڈ. انمانیٹرڈ ہوتا ہے بغیر نگرانی کے یا اصول و ضوابط کے دائرے میں لائے بغیر. ناٹ آبزروڈ، ایکسیسیولی بے تحاشا، بہت زیادہ، ایکسٹریملی، گریٹلی. ill at ease، بے آرام، uncomfortable، embarrassment، aggression، جارحیت، violence، anger، hypertension، بلند فشار خون یعنی خون کا بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کا ہونا. ریسٹ لیسنس، بے چینی، بے آرامی، انیزینس، ڈسکمفرٹ، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، ڈیجیکشن، ہوپ لیسنس،
انسومنیا بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی بیماری، سلیپ لیسنس، ڈائر اشد ارجنٹ، ڈائر نیڈ ایک ورڈ ہوتا ہے، ڈائر نیڈ اشد ضروری، اشد ضرورت ہے کسی بھی چیز کی، ارجنٹ۔ آگیا جی برنگ ڈاؤن کام کرنا، ڈیکریز ریڈیوس لیسن، گیئر اپ تیار کرنا، گیٹ ریڈی یا تیار ہونا، یوٹیلائز استعمال کرنا، یوز، مینز ذرائع، سورسز، فگرز کا مطلب ہوتا ہے اعداد، نمبرز، انفورس نافذ کرنا، لاگو کرنا، امپلیمنٹ، ایمٹ پیدا کرنا، پروڈیوس، ایکسپیڈائٹ تیز کرنا، اسپیڈ اپ، منیمائز کم کرنا، ریڈیوس، کم فارورڈ آگے بڑھنا، آگے آنا، اسٹیپ فارورڈ، ایجنٹس عناصر، عوامل، ایلیمنٹس فیکٹرز، پروہیبٹ منع کرنا، بین اسٹاپ، ڈسکریج حوصلہ شکنی کرنا، ڈس ہارٹن ایشو مسئلہ پرابلم، لوکل عوامی، نیٹو، اویئرنیس شعور، آگاہی بیداری، فیملیئرٹی ایکوائر حاصل کرنا، گیٹ ایٹیٹیوڈ رویہ سلوک بیہیویئر۔ Okay, now let's move on to read the paragraph of this lesson. We will start paragraph number 5, students. Use of technology is another cause of noise pollution. کہتا ہے جی ٹیکنالوجی کا استعمال شور کی آلودگی کا ایک اور سبب ہے۔ فار ایگزامپل unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. مثال کے طور پر اصول و ضوابط میں لائے بغیر موبائل فون کا استعمال، بجلی کے جنریٹرز، موسیقی کے نظام اور ٹی وی سب وقتاً فوقتاً تکلیف دہ بنتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ جو ان کو اگر بغیر کسی اصول و ضوابط کے موبائل فون کا استعمال کیا جائے، الیکٹریسٹی جنریٹرز کا، میوزک سسٹم جو ہے، ٹی وی ہے، یہ سارے ہمارے لیے پھر وقتاً فوقتاً جو ہے یہ ہمارے لیے ایریٹنٹس بنتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے۔ پیپل یوزلی ڈو ناٹ سوئچ آف دیئر موبائلز اور پٹ دیم آن سائلنٹ موڈز وین دے انٹر آفسز، ہاسپٹلز، اسکولز اینڈ کالجز۔ یہاں سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی لوگ پیپل یوزلی ڈو ناٹ، نہ تو لوگ عام طور پر اپنے موبائل فون کو بند کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو سائلنٹ موڈ پر لگاتے ہیں جب وہ دفاتروں، ہسپتالوں، اسکولوں اور کالجوں میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ دے آلسو یوز الیکٹرکسٹی جنریٹرز، وہ الیکٹریسٹی جنریٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں، بجلی سے چلنے والے جنریٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایکسیسولی ان ریزیڈینشیل ایریاز، بے تحاشا استعمال کرتے ہیں ریزیڈینشیل ایریا میں، یعنی کہ وہ رہائشی علاقوں میں بھی الیکٹریسٹی بجلی سے چلنے والے جنریٹرز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اینڈ پٹ ادرز ریزیڈنٹس ill at ease، اور دوسرے جو رہائشی ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، ان کو بے آرام کرتے ہیں، ill at ease ان کو بے آرام کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مور اوور مزید یہ کہ listening to loud music اور ٹی وی on a loud volume is another source of noise pollution۔ مزید یہ کہ listening to loud music، بلند آواز میں موسیقی سننا، ٹی وی کو بلند آواز، ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بلند کرنا، یہ بھی شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ہے، سورس ہے۔ فار دس، اس سے پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ سم سوک رسپانسبلٹی، اس کے لیے لوگوں کو ضرورت ہے کچھ شہری ذمہ داری کو نافذ کرنے کی، ترقی دینے کی، سو دیٹ تاکہ ادرز میں ناٹ بی ان ٹربل بیکاز آف دیز کیئر لیس ایکشن، تاکہ جو دوسرے ہیں وہ ان لاپرواہی والے اعمال کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہ ہو یا وہ پریشان نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیراگراف نمبر 6، نوائز پولیوشن کین کاز ناٹ اونلی انوائرمنٹل ڈیمیج، شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتی ہے بٹ اٹ آلسو ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ،
بلکہ یہ انسانی صحت پر بھی منفی اثر رکھتی ہے. اٹ کین کاز اگریشن, ہائپر ٹینشن, ہائی اسٹریس لیولز, ہیئرنگ لاس, ریسٹ لیسنس, ڈپریشن اینڈ انسومنیا. تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ کون کون سے اس کے جو ہیں وہ انسانی صحت پر یہ کازز ہیں. اگریشن, جارحیت ہو جانا, جارحانہ انسان کا بیہیو ہونا. ہائپر ٹینشن, ہائی بلڈ پریشر. ہائی سٹریس لیولز, بلند دباؤ کی بلند سطحیں, اونچی سطحیں. ہیئرنگ لاس, قوت سماعت کا نقصان. ریسٹ لیسنس, بے آرامی. ڈپریشن, ذہنی دباؤ. اینڈ انسومنیا, اور بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی بیماری. آگے کہتا ہے جی انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینزائٹی, بیڈ ٹیمپر, اینڈ ایموشنل سٹریس. جو مزید یہ کہ یہ جو بے خوابی, نیند نہ آنے کی بیماری جو ہے یہ پریشانی, بد مزاجی اور جذباتی دباؤ کی طرف لے جاتی ہے. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. اس کے علاوہ شور کی آلودگی سیکھنے والوں کو شدید طور پر متاثر کر سکتی ہے. This gives them unnecessary mental and physical tension. اس سے انہیں غیر ضروری طور پر ذہنی اور جسمانی ٹینشن ملتی ہے یعنی پریشانی ملتی ہے. پیراگراف نمبر 7. In Pakistan there is a dire need to bring down the noise level coming from the different sources. کہتا ہے جی پاکستان میں, ان پاکستان there is dire need, اشد ضرورت ہے, to bring down, کم کرنے کے لیے, noise level, شور کی سطحوں کو, coming from the different sources, جو کہ مختلف ذرائع سے آتا ہے. یعنی پاکستان میں یہ اشد ضرورت ہے کہ مختلف ذرائع سے آنے والی آوازوں کے شور کی سطحوں کو نیچے لایا جائے, برنگ ڈاؤن کیا جائے ان کو. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. گورنمنٹ کو, حکومت کو جو ہے نا یہ لازمی کمر کسنی چاہیے اپنی, اور یوٹیلائز ویریس مینز, مختلف ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے. کیا کرنے کے لیے؟ ٹو کنٹرول انوارنٹیڈ نوائس لیول, تاکہ وہ شور کی سطحوں کو, ناجائز شور کی سطحوں کو کنٹرول کیا جا سکے. ناجائز شور کی سطحوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو مختلف ذرائع تیار کرنے اور استعمال کرنے چاہیے. فار ایگزامپل the پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں, پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے یہ تجویز پیش کرتی ہے کہ اراؤنڈ 55 ڈیسیبل اراؤنڈ جو ہے نا وہ نوائز کا لیول ہونا چاہیے. کہاں پر؟ ریزیڈینشل کلونیز میں, رہائشی کلونیاں جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں. اینڈ 75 ڈیسیبلز ان کمرشل ایریاز, اور تجارتی علاقوں میں جہاں پر اسٹوڈنٹس میلز, فیکٹریز, انڈسٹری ایریاز جو ہوتے ہیں وہاں پر, کمرشل ایریاز, وہاں پر یہ علاقوں سے, ہمارے علاقوں سے ہٹ کر یہ ایریاز ہوتے ہیں کمرشل ایریاز, وہاں پر 75 جو ہے میکسیمم ہونا چاہیے. دیز فیگرز مسٹ بی اسٹرکٹلی انفورسڈ بائی دا گورنمنٹ. حکومت کو چاہیے کہ ان اعداد پر حکومت کو چاہیے کہ وہ ان اعداد پر سختی سے جو ہے وہ عمل کروائے, ان کو نافذ کرے. اسٹرکٹلی انفورسڈ, سختی سے یہ فگر جو ہیں وہ نافذ ہونے چاہیے. فردر مور دا گورنمنٹ شوڈ انشور اسموتھ ٹریفک فلو, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. یعنی فردر مور اس کے علاوہ گورنمنٹ شوڈ انشور اسموتھ ٹریفک فلو, کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ
ٹریفک کے مسلسل بہاؤ کو یقینی بنائیں، انشور کرے، بلاک اور بند کر دے نوائز امیٹنگ وہیکلز فرام روڈ، جو سڑکوں سے جو شور کرنے والی گاڑیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، یوز نوائز بیریئرز، اور نوائز بیریئر رکاوٹیں جو ہیں شور کی رکاوٹیں ان کو استعمال کیا جائے ویئر نیسیسری جہاں ضروری ہو، اینڈ ایکسپیڈائٹ اور تیز کیا جائے، ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے تیز کرنا، کنسٹرکشن ورک منیمائز نوائز پولیوشن، جو تعمیراتی کام ہے اس کو تیز کیا جائے تاکہ شور کی آلودگی کم ہو سکے، ٹو منیمائز اس کو کم کرنے کے لیے. آلسو دا ریزیڈینشیل کالونیز سوسائٹیز should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. مزید رہائشی سوسائٹیوں کو غیر ضروری شور پیدا کرنے والے ذرائع کی روک تھام کے لیے اپنے علاقوں میں اصول بنانے اور نافذ کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. کم فارورڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس آگے آنا، انفورس نافذ کرنا، رولز کو ایسے یعنی اپنے علاقوں میں جو ہے وہ رولز نافذ کریں ایریاز میں تاکہ جو غیر ضروری شور پیدا کرنے کے عناصر ہیں ان پر نظر رکھی جائے، ان کو کم کیا جائے. آفسز، ہاسپٹلز اینڈ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز شوڈ اسٹرکٹلی پروہیبٹ دا یوز آف موبائل فونز آن کیمپسز فار بیٹر نوائز مینجمنٹ. شور کے بہتر نظام کی خاطر دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو موبائل فون کا استعمال سختی سے منع کر دینا چاہیے. یہ ہاسپٹلز ہیں اسٹوڈنٹس اور آفسز یا اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے، یہاں بھی اسٹرکٹلی پروہیبٹ اس کو سختی سے جو ہے نا وہ منع کرنا چاہیے کہ اس کا یوز آف موبائل فون آن کیمپسز فار بیٹر نوائز مینجمنٹ. Okay. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. اس کے علاوہ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ڈسکریج کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ وہ ان علاقوں میں بلند آواز میں نہ بولیں. Paragraph number 8. Noise pollution is a serious issue and needs more attention at local and state level. Noise pollution جو ہے یہ serious issue ہے، سنگین مسئلہ ہے، and needs more attention اور مزید توجہ کی ضرورت ہے at local and state level. مقامی اینڈ اسٹیٹ لیول ریاستی سطح پر اس پر جو ہے نا وہ مزید توجہ کی ضرورت ہے. پیپل مسٹ ڈیولپ مور اویئرنیس اباؤٹ ڈینجرس امپیکٹ آف نوائز آف ہیومن ہیلتھ. لوگوں کو یہ لازمی ڈیولپ کرنی ہوگی، مور اویئرنیس مزید آگاہی، شعور اباؤٹ ڈینجرس امپیکٹ اس کا خطرناک اثر کا جو ہے آف نوائز آف ہیومن ہیلتھ انسانی صحت پر جو ہے نوائز پولیوشن کا جو شور کا خطرناک اثر ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو لازمی جو ہے نا وہ اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے. یعنی انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثرات کے متعلق لوگوں کو زیادہ شعور پیدا کرنا چاہیے. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution, irritant in the environment. اسی لیے شہریت کا زیادہ احساس اور ذمہ دارانہ رویہ اپنایا جائے تاکہ ماحول میں شور کی آلودگی کے اتشال انگیز عناصر کے غیر ضروری استعمال سے بچا جا سکے. Irritant in the environment. Okay. Only then our country would be much quieter and much more peaceful place to live in. Only our country would be much quieter. تبھی ہماری جو کنٹری ہے، ملک ہے، اس میں مزید سکون ہوگا، and much more peaceful place اور مزید پرامن پرسکون جگہ ہوگی to live in رہنے کے لیے. یعنی صرف پھر ہی ہمارا ملک رہنے کے لیے زیادہ پرسکون اور کہیں زیادہ پرامن رہنے کے قابل بن جائے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، دیٹس آل. ناؤ
I would like to summarize today topic what we learn today. स्टूडेंट्स, हमने रीड किया कि जो नॉइज़ पोल्यूशन के मज़ीद इंसानी सेहत पर जो काज़िज़ थे, असरात थे, उनके बारे में आज हमने रीड किया। और फिर हमने इसमें ये भी रीड किया कि इससे हम कैसे निपट सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसी तरह जो शहर में रहने वाले, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जो कॉलोनीज़ में रहते हैं लोग, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शोर की आलूदगी में जो है वो ज़्यादा जो उसमें शोर की आलूदगी ज़्यादा बढ़ा रही है। ओके, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। होमवर्क बेटा जो आपका है वो है जी लर्न वर्ड्स मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन, पैराग्राफ नंबर 5 to 8। स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको ट्रांसलेशन भी आती है, वर्ड्स मीनिंग्स आते हैं, एमसीक्यूज़ की सूरत में सिमिलर वर्ड दिए होते हैं, आपने फिर उनको जो करेक्ट होता है उसको आपने टिक करना होता है, तो ट्रांसलेशन भी आप लोगों ने याद करनी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्वेश्चन आंसर होगा इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।